الرحمن الرحیم چنا میریا قسط نمبر 32 تحریر کومر رائٹس۔ مروہ جلدی میں اپنے کمرے سے نکلنے لگی جب سامنے سے ہی شامیر نے آ کر اسے روک لیا۔ ارے ارے بریک لگایا یار، کہاں تیز گام بنی جا رہی ہے، تھوڑا سا نظر کرم اپنے اس نیو بنے شوہر پر بھی کر دیں۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسے کمرے میں کھینچتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا اتنی آسانی سے یہ آفت اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ مروہ نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، لیکن ایک تو صفا ناراض تھی، اوپر سے یہ انسان اس کا ضبط آزمانے آ گیا تھا۔ بیگم اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں آپ کیا کر سکتی ہیں، مجھے پلیز اس ناچیز پہ تھوڑا سا رحم کریں۔ ابھی آپ نے تو نکاح نامے پر سائن کر کے اپنے آپ کو میرا نام کر دیا کیا ہے؟ شامیر نے اس کے تپے ہوئے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا۔ دیکھو مسٹر، بولیے مسٹر کی مسز۔ مروہ کی بات کو بیچ میں کاٹ کر شامیر نے شوخ لہجے میں کہا، تم نہ جاؤ یہاں سے، میرے پاس وقت نہیں ہے تم سے بات کرنے کا۔ مروہ نے دانت پیس کر کہا اور رخ موڑ گئی۔ شامیر اس نے اندازے پہ ہلکا سا مسکرا کے بولا، اچھا بتائیے کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ شامیر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ یہی مروہ کی سانس جسے حلق میں اٹک گئی ہو۔ میں نے ایسا نہیں کہا، آپ پلیز دور رہ کر بات کریں مجھ سے۔ مروہ نے جلدی سے خود کو سنبھال کر کہا۔ اس کے چہرے پر آئی حیا کی لالی دیکھ شامیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ چلو لیتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں، لیکن آپ کے انداز سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کو ہم سے ذرا پیار نہیں ہے۔ وہ اپنے لب دبا کے بولا، کیا پیار؟ مروہ نے اس کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا، حیرت سے پوچھا۔ ذرا سی بات پہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی پیار محبت کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آج اس شخص کے بدلے تیور اسے برے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ آپ تو ایسے حیران ہو رہی ہیں جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ بس یہی کہا کہ آپ پلیز سائڈ پر ہو جائیں، مجھے صفا کے پاس جانا ہے۔ شامیر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اسے روک چکی تھی۔ کوئی نہ بیٹا، یہاں تو اپنی بیوی تک تجھ سے پیار نہیں کرتی، کسی اور سے نے کیا کرنا ہے؟ شامیر نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ مروہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، لیکن جلد خود کو سنبھال کے سائڈ سے نکل کے جانے لگی جب شامیر نے اس کی کلائی تھام کے کہا، تمہاری محبت پہ آمین، تمہارے غصہ سارا آنکھوں پر، تمہاری انا قبول، تمہارا زد منظور، سب قبول جانی، شرط صرف اتنی سی، محبت میں شامل کوئی تیسرا نہ ہو۔ مروہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ شامیر نے آج پہلی بار اسے یوں شرماتے دیکھا تھا۔ یہ اس کی ہے، یہ سوچ ہی شامیر کی روح میں سکون کی لہر دوڑا رہی تھی۔ چلیں آپ تیار ہو جائیں مسز شامیر، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ شامیر نے اس کی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے کہا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ کتنی ہی دیر سکتے کی حالت میں کھڑی رہی۔ اف، یہ کھڑکی میری جان لے گی۔ کچھ دیر پہلے کا سین سوچ کے ہی اس نے جھرجھری لی اور صفا کو منانے کا ارادہ ترک کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ صفا سیدھا اپنے کمرے میں آئی، اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ برباد کر دے۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ ہاری تھی، اسے اپنی ہار کسی صورت قبول نہیں تھی۔ چھوڑوں گی نہیں میں اس ہارون کے بچے کو، سمجھتا کیا ہے خود کو، کیسے شوخا ہو رہا تھا، ایک بار ہاتھ آ جائے پھر بتاتی ہوں اس کو تو۔ وہ اپنے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی جب اپنے پیچھے سے آنے والی مردانہ گھمگیر آواز پر اچھلی، کیا بات ہے میری شیرنی، اتنے غصے میں بھی مجھے ہی یاد کیا جا رہا ہے۔ واہ رے ہارون، کیا قسمت ہے تیری، تیری بیوی تو تیری محبت میں بالکل پاگل ہے۔ تم یہاں؟ صفا نے اسے دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، یار آرام سے بولو، کیوں اپنے معصوم شوہر کے کان کے پردے پھاڑنے ہیں؟ ہارون نے اسے دیکھتے ہوئے انتہائی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، میرا بس چلے تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں، تم کان کے پردے کی بات کر رہے ہو اور شوہر گیا بھاڑ میں، تم ابھی کے ابھی میرے کمرے سے نکلو، نہیں تو آج میرے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ صفا نے پاس پڑا وانس اٹھا کے اسے مارتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ ہارون شاید جانتا تھا اس کے ساتھ یہی سب ہونا، اس لیے وہ پہلے ہی سائڈ پر ہو گیا تھا، ورنہ تو آج اس کی شہادت پکی تھی۔ ارے ارے آرام سے، لڑکی کیوں بھری جوانی میں بیوہ ہونا ہے؟ لوگ کیا کہیں کہ نکاح کے 1 گھنٹے بعد ہی ظالم بیوی نے بڑی بے رحمی سے اپنے معصوم شوہر کو قتل کر دیا۔ چھی چھی، کیا عزت رہے گی تمہاری؟ ہارون نے اپنی ہنسی دبا کے فل ڈرامے انداز میں کہا، جبکہ صفا کو اور تپا گیا تھا۔ وہ صفا کا غصے سے تپا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے
اسے بھی بہت اب مزہ آ رہا تھا۔ تم ایسے نہیں مانو گے، آج تو یا تم نہیں یا میں نہیں۔ صفا نے اسے کہتے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کے اس کی طرف پھینکا جسے وہ کمال مہارت سے کیچ کر چکا تھا۔ صفا کو گلاس اٹھا دیکھا ہارون کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے یہاں آ کے کی تھی، اس لیے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا کشن آ کے اس کے سر پر لگا جو ہادی صاحب کی تیز نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ ہادی نے فوراً اپنے موبائل نکالا۔ بھاڑ میں جاؤ اور دوبارہ میرے سامنے بھی نہ آنا ورنہ بغیر ٹکٹ کے اوپر بھیجوا دوں گی۔ صفا نے انتہائی غصے سے گھورتے ہوئے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ ہارون فوراً کھڑا ہوا اور آس پاس نظر دوڑا کے دیکھا کہیں کسی نے اس کی اتنی عزت ہوتے دیکھ تو نہیں لی۔ خود کو تسلی ہونے کے بعد وہ کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ پیچھے ہادی کے چہرے پر شیطانی ہنسی چھا گئی تھی۔ سب لوگ بارات کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بارات کے لیے شہر میں ہال بک کیا گیا تھا۔ ہال کا ٹائم شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک کا تھا اور نکاح کے بعد سب بارات کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ کچھ دیر میں سب تیار تھے اور ہال کے لیے نکل گئے تھے۔ شامیر، ہادی، ہارون کی ڈیوٹی لڑکیوں کو پارلر سے لے کے آنا تھا۔ یار بھائی یہ سب آ کیوں نہیں رہی؟ ہادی پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ ایک ہی بات پوچھے جا رہا تھا۔ وہ تینوں کب سے یہاں کھڑے انتظار کر رہے تھے مگر وہ تھیں کہ پارلر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ آ جاتی ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ اب دلہنیں تیار ہونے میں تھوڑا وقت تو لیں گی ہی۔ شامیر تنگ آ گیا تھا ایک ہی بات سن کر۔ ایک نظر اسے گھورتے ہوئے پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ حقیقت میں تینوں ہی دروازے پر کھڑے نظریں گاڑے کھڑے تھے۔ ویسے شامیر بھائی آپ کو پتہ ہے آج کل کی بیویاں تو اپنے شوہروں کی بالکل عزت نہیں کرتی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آج کل کی بیویاں شوہروں کو دھکے مار کے اپنے کمرے سے نکال دیتی ہیں۔ ہادی نے معصومیت کے ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ وہیں ہارون کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ نہیں تو میں نے تو نہیں سنا نہ دیکھا۔ ویسے بھی ہم خانزادے ہیں، ہماری بیویاں ہمیں اپنے سر کا سائیں مانتی ہیں اور عزت اتنی کرتی ہیں کہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتی۔ شامیر نے اپنا سینہ چوڑا کر کے کہا او اچھا، ویسے ہارون بھائی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہادی نے اچھا پہ زور دے کر ہارون سے پوچھا۔ وہ سب آ گئیں، چلو دیر ہو رہی ہے۔ ہارون ہادی کو کوستے ہوئے بولنے لگا۔ کچھ سامنے سے آتی عریج کو دیکھ کر فوراً خود کو سنبھال کے بولا ماشاءاللہ ان تینوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ان چاروں پہ دلہن کا روپ صحیح آیا تھا۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر ہارون نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اف میں کیسے بھول گیا، یہ آفت بھی حویلی میں موجود ہے، ضرور اس نے دیکھا ہوگا۔ اف ہارون ایسا نہیں سوچتے۔ وہ اپنی سوچ پہ لعنت بھیج کے گاڑی چلانے لگا۔ وہ انہیں لے کے سیدھا ہال میں آیا اور برائڈل روم میں بٹھا گیا تھا۔ ماشاءاللہ یار تم سب کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ نیہا، صفا اور مروہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سنگھار میز کی سامنے کھڑی عریج کو دیکھ کر بولی جو آج اور ہی کہیں کی پری لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا لہنگا جس پر سرخ رنگ کا کام ہوا تھا، اوپر کالے رنگ کی کرتی جس پر بھی سنہرے موتیوں کا کام ہوا تھا، سر پر کالے حجاب اور اوپر باہری سنہری کام والا سرخ رنگ کا دوپٹہ سیٹ کیے وہ برائڈل میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ باقی سب کی ڈریسنگ بھی سیم ہی تھی، وہ سب ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت لگ رہی تھیں اور ہر دیکھنے والے کی آنکھ میں رشک تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو یہاں لوگ پکا بجلیاں گرانے والے ہیں۔ عروش اور مشی نے ایک ساتھ اندر آتے ہوئے کہا انہیں بی جان نے بھیجا تھا اس کا خیال رکھنے کے لیے، بس کبھی غرور نہیں کیا، اب ہم ہیں ہی اتنے حسین۔ تو عریج کہہ کے دروازے کی طرف چل دی۔ او بہن کہاں منہ اٹھا کے چل دی؟ عروش نے جلدی سے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا ایک جگہ، تم جا کے بول دو اپنی ہٹلر ماں کو میں تو آج گھوموں گی، روک سکتی ہیں تو روک لیں۔ وہ بول کے جانے لگی جب نیہا سامنے آئی۔ اللہ کی بندی آج کے دن بس سکون سے بیٹھ جا، آج ہم کوئی پنگا نہیں چاہتے۔ ہاں تو میں کون سا کسی سے پنگا لینے جا رہی، بس گھوم کے واپس آ جاؤں گی۔ وہ معصوم سا بوم بنا کے بولی عریج میں تمہارا خون پی جاؤں گی اگر تم یہاں سے ہلی بھی تو۔ نیہا نے تپ کر کہا۔ عریج منہ بنا کے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی جب تک یہ سب یہاں ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں جا سکتی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور وہ چاروں اندر داخل ہوئے۔ علی برو، وہ بولتے ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کے سیدھا علی کے سینے سے لگی۔ ماشاءاللہ سے دیکھتے سب کے منہ سے اکٹھے نکلا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہی ہمیشہ والا سوال آج پھر ہوا تھا۔ وہ جب بھی تیار ہوتی ان چاروں سے یہی سوال کرتی۔ بالکل پرنسس، وہ اکٹھے بولتے ہوئے پھر ایک ساتھ چاروں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر ان کی نظر اتاری۔ اتنے میں ریحانہ بیگم اور جہانگیر صاحب بھی وہیں آ گئے
آج ریحانہ بیگم کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ ابھی کل ہی کی تو بات لگتی ہے جب اپنی بچی کو میں نے چلنا سکھاتی تھی، اور آج وہ دوسرے گھر کی ہونے جا رہی ہے۔ ریحانہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے آنسو بہاتی ہوئی بولی، یار جہانگیر صاحب اپنی بیگم کو کچھ سمجھائے، یہ ابھی سے شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی سے نہیں، ابھی تو میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ہادی شرارتی انداز میں بولا، آج تو جشن منانے کا دن ہے، یہ چڑیل جا رہی ہے، وہ اس کے حصے کی پاکٹ منی میری ہو جائے گی۔ ہادی نے گردن اکڑا کے کہا، تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی ساتھ اس سلطنت کی، اب سے میں شہزادی ہوں۔ عروش نے اپنی پوری بتیسی دکھاتے ہوئے کہا، میں اپنی پاکٹ منی کو تم دونوں نمونوں کے نام کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ مت بھولو کہ میں رخصت ہو کر ابھی اسے گھر میں آ رہی ہوں۔ اور اریج نے بھی انہیں کے انداز میں جواب دیا، بڑی ہی کچھ چڑیل ہو یار تم، ایک آج تو خوش ہونے دیتی ہم غریبوں کو۔ ہادی نے ناک چڑھا کر کہا۔ وہاں موجود سب لوگ ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ اریج نے ایک نظر ان چاروں کو دیکھا۔ ہادی اور علی نے ایک جیسی سفید شلوار قمیض پر کالے رنگ کی ویسٹ کوٹ اور نیچے پشاوری چپل پہن رکھی تھی، جبکہ رحمان اور ارحم نے ریڈ شیروانی کے ساتھ بلیک پاجامہ پہن رکھا تھا۔ وہ دونوں دلہے کے روپ میں تھے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنے بہن کے پاس آئے۔ ریحانہ بیگم سچ ہی کہتی تھی، ان کے بچے عجیب ہیں، چاروں ہی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ چلو اب چلیں اور تم دونوں جا کے بیٹھ جاؤ، آج کے دن تو دلہے لگو، آج بھی سکون نہیں تم سب کو۔ ریحانہ بیگم نے سب کو گھور کے کہا اور ساتھ لے گئیں۔ اری جی یار اب تو بیٹھ جا آ کے، ہادی کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی میشی کی آواز آئی۔ اس کی آواز پر ہادی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر نظریں ہٹانا ہی بھول گیا۔ وہ ریڈ رنگ کے فراک میں ہلکا سا میک اپ کیے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نیہا نے یلو فراک پہنی تھی اور وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی ماشاءاللہ۔ علی ہادی کے ساتھ زرجان کے منہ سے بھی اکٹھے نکلا، کیونکہ دوسری طرف زرجان صاحب جو ابھی آئے تھے عروش کو دیکھتے ہی کہا، جس نے کالے اور گولڈن رنگ کے لہنگے کے ساتھ کندھوں پر گلابی دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا، بلیک حجاب میں وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ ویسے کچھ لوگ تو آج سچ میں کمال لگ رہے ہیں۔ ہادی نے میشی کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وہیں میشی نے دانت پیسے، اوہو ٹھرکی کہیں گا، میشی منہ میں بڑبڑائی، جو پاس کھڑی مروہ نے بآسانی سن لیا۔ ویسے نا آپ سب کو دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ ارشاد کہیں تو میں عرض کروں۔ ہادی نے میشی کو دیکھتے ہوئے سب سے کہا، نہیں تم چلو، ہمارے ساتھ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ علی نے میشی کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھ ہادی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن برو ہادی چلو، علی نے اس بار تھوڑا سختی سے کہا، جب وہ منہ بنا کے رہ گیا۔ شکر ہے گیا نمونہ، یار قسم سے میری سمجھ سے باہر آئی ہادی کا بچہ۔ میشی نے اس کے جاتے ہی اریج کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا، تمہیں کہا کس نے کہ سمجھو اسے، چلو اٹھو میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے قسم سے۔ میں تو حیران ہوں دلہن کو کھانا دینا تم لوگ کیوں بھول جاتے ہو۔ اریج سامنے ٹیبل پر پاؤں رکھتے ہوئے آرام سے بولی، کتنی بھوکی ہو تم یار، پورا دن بس کھاتی ہی ہو، اگر ایک دن نہیں کھاؤ گی تو مر تو نہیں جاؤ گی نا۔ نیہا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال صحیح کرتی ہوئی بولی۔ میشی بیچاری تو اپنی اتنی سی بوتھی لے کر بیٹھ گئی تھی، وہ کھانے سے میک اپ خراب ہو جائے گا۔ مروہ نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، مرو جا کے، تم سب دشمن ہو میری قسم سے، وہ منہ بسور کے بولی اور پھر شیشے میں خود کو ایک بار دیکھا۔ بارات آتے ہی سب باہر کی طرف بڑھے۔ سامنے دیان سفید گھوڑے پر بیٹھا تھا، جبکہ ریحان بلیک گھوڑے پر۔ بارات کے آتے ہی ارحم اور رحمان کو بھی ان کے ساتھ کھڑا کیا گیا تھا بارات کا استقبال کرنے کے لیے۔ نیہا، عروش اور صفا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بھائی اگر آپ لوگوں کو اندر جانا ہے تو کم سے کم 4 لاکھ دے دیں، آپ کے لیے یہ اسپیشل آفر ہے۔ عروش چہک کر بولی، ایک منٹ، ہم لوگ شادی کر کے لے کے جا رہے ہیں نہ کہ خرید کے، کیوں بھائی؟ ہادی درمیان میں آتے ہوئے ریحان کو دیکھ کر بولا، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا، بالکل صحیح کہا تم نے، 1 روپیہ نہیں دینا ہم نے۔ زرجان نے عروش کی طرف دیکھ اپنی پوری بتیسی دکھاتے ہوئے کہا، تم ہماری طرف ہو کہ ان کی طرف؟ عروش غصے سے دانت پیس کر بولی، میں تو اپنے بھائیوں کی طرف ہوں۔ وہ ارحم کے گرد بازو حائل کر کے بولا، بھائی ہمیں پیسے دے رہے ہیں کہ نہیں؟ نیہا منہ بسور کر بولی، توبہ توبہ لڑکی، تمہارا شوہر لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے اور تم ایک غریبوں کے ساتھ مل کر 4-5 لاکھ کی بھیک مانگ رہی ہو۔ ہادی نے نیہا کی طرف دیکھ کر کہا، جو علی کے دیکھنے پر اپنی نظریں جھکا گئی تھی، اچھا ایک شرط پر پیسے دیں گے، پہلے تم لوگ راستہ تو چھوڑو۔ شاہ میر نے بھی حصہ ڈالا۔ اچھا ٹھیک ہے، پیسے پورے ہونے چاہیے۔ مروہ ان کی
ان کے اشارے سے وارن کرتے ہوئے انداز میں بولی تو شامیر نے سر ہلاتے ہوئے اسے تسلی دی، پھر جھک کے دیان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ہادی نے روحان کی طرف دیکھ کر آنکھ سے اشارہ کیا، جیسے سمجھ کے روحان نے خالی لفافہ ان کی طرف بڑھایا۔ لو بھوکیو، اب تو راستہ چھوڑ دو۔ جیسے ہی ان چاروں نے لفافے پکڑے، ہادی کی زبان پھسلی۔ وہ پکڑتے خوش گپیوں میں سے اس سے پہلے وہ گنتی ہادی نے روک دیا۔ صبر کرو لڑکیے، پہلے برات کو تو راستہ دے دو، اب کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ ہادی کی بات پر سب آگے سے ہٹ گئیں اور برات اندر انٹر ہوئی۔ ہادی کے بچے، میں خون پی جاؤں گی تیرا۔ پیچھے پیسوں کو دیکھتی وہ چیخی تھیں، کیونکہ اس میں صرف 100 کا 90 اصلی تھے، باقی سب کاپی بینک پیپر تھے، اور وہ غصے سے منہ پھلاتی اندر چلی گئیں۔ عریض صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ جب علی اور ہادی روم میں انٹر ہوئے، عریض اٹھ کر دیکھ کر مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ان تک آئی۔ علی اور ہادی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ دونوں ایک ہاتھ سے اس کا لہنگا سنبھالا اور ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کے اسے لیے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ سارے ہال کی لائٹس بند ہوئی تھیں، صرف ایک سپاٹ لائٹ ان پر فوکس کیے ہوئے تھی۔ وہ کسی ریاست کی شہزادی کی طرح اپنے شہزادوں کے ہمراہ دیان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سوہا کا ہاتھ تھامے زرجان اور روحان تھے۔ وہ سب آہستہ آہستہ اپنے شہزادوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی وہ چاروں اپنے صوفے سے اٹھ کر سیڑھیوں کے قریب آئے اور باری باری اپنا ہاتھ ان کے سامنے پھیلایا۔ عریض نے ایک نظر اپنے بھائیوں کو دیکھا۔ کتنا مشکل تھا اپنے بھائیوں کا ہاتھ چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ تھامنا۔ ایک گہری سانس لینے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ دیان کے ہاتھ میں دیا۔ سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ انہیں لیے حافظ کی طرح صوفے کی طرف بڑھا۔ عریض نے بیٹھنے کے بعد نظر اٹھا کر دیان کی طرف دیکھا، جس نے کالے رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی، سر پر سرخ پگڑی، آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے وہ اسے ہی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ پل کیمرے میں قید ہو گیا تھا۔ عریض نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ کچھ ہی دیر میں کھانا بھی شروع ہو گیا۔ کھانے کے فوراً بعد دودھ پلائی کی رسم شروع ہو گئی۔ عروش، یہ چیٹنگ ہے، ہم نے ہر الٹے کام ساتھ کیا، اب دودھ پلائی کی باری آئی تو تم اس چھپکلی کو لے کے جا رہی ہو، اس نے مشی کی طرف دیکھ کر کہا۔ عروش، نیہا اور مشی، وہ تینوں جو دودھ لے کر آئی تھیں۔ راستے میں ہی ہادی ان سے کھینچ کر کہا، اپنی شکل دیکھی ہے، کبھی جن سے کم نہیں ہو، بندر کہیں کے۔ مشی دانت پیس کر کہا، تم کون سا کہیں کی حور ہو، آہا چڑیل کہیں کی۔ ہادی نے منہ بسور کر کہا، پر لڑکے پر رسم نہیں کرتے، یہ لڑکیاں کی ہوتی ہے۔ ان کی بھرتی لڑائی دیکھ کر نیہا نے فوراً بات سنبھالنی چاہی، تو کیا ہوا، آج یہ رسم ختم کرتے ہیں، آج سے یہ رسم لڑکے بھی دودھ پلائی کر سکتے ہیں۔ ہارون نے بھی اپنا حصہ ڈالا، پر اب یہ ممکن نہیں، جو تھی رسم وہی ہوگی۔ صفا نے بھی وہاں آتے ہوئے اپنا حصہ ڈالا، ساتھ ہی ہارون کو گھور کے دیکھا۔ ہارون بیچارہ تو چپ ہی ہو گیا، کوئی بھروسہ نہیں تھا یہی اس کی کر دیتی یہ سرپھری لڑکی۔ کیوں بھائی، جب تم لوگ میں رسم بنا سکتی ہو، لڑکوں کی برابری کر سکتی ہو، تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ شامیر بھی میدان میں آیا، ساتھ ہی مروہ کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ بھاؤ کروا گیا تھا۔ اب کیوں چپ ہو گئی ہو، بولو، اب آئی بڑی رسم کرنے والی، چلیں بھائی اس کو ختم کریں اور 5 لاکھ دیں جلدی۔ شامیر ان کو خاموش دیکھتے ہوئے ان پر طنز کرتے ہوئے رحمان کی طرف گلاس بڑھا کر بولا، 5 لاکھ؟ وہ حیران سا ہوگا بولا، یہ ہی سب تھے جو پہلے اس کی طرف تھے، اور اب ہاں یا نہ، ایک میرا اور ایک ان سب کا، ہم نے آپ کو بچایا تھا نا، اب دیں۔ شامیر گلاس ٹیبل پر رکھ کر بولا، خبردار، جو ان فقیروں کو 1 روپیہ بھی دیا، جو بے روزگار کہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے مجھے آگے کرتے تھے، آج پیسوں کی باری آئی تو یہ سب تو چلو تھے ہی کزن، ان سے کیا شکایت جب اپنا ہی پانڈا کسی کام کا نہیں۔ اس سے پہلے رحمان پیسے دیتا۔ عریض میڈم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی آئی اور سب کی طرف دیکھ کر کہا، ہادی بیچارے کو تو ایک پر بھی گئی تھی۔ ہادی کی ذرا سی چیخ نکلی، آج تو سکون سے بیٹھ، جو جنگلی بلی مجال ہے جو تم نے شرمانے کی کوئی نہ کام کوشش کی بھی ہو، منہ اٹھا کے یہاں بھی شروع ہو گئی ہو۔ ہارون نے اسے گھور کے دیکھتے ہوئے کہا، ہو نہ ہو آئے بڑے، تم سب کو کیا لگتا ہے تم سب میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائیوں کو لوٹو گے اور میں چپ رہوں گی؟ عریض بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ بہن، اب تو جا کے اپنے شوہر کی فکر کر، ان کو بچانے کے لیے ان کی بیگمات ہیں یہاں۔ ہادی نے عریض کو دیان کی یاد دلائی، جو بیچارہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔
اسے لوٹ سکتے ہو تم سب، مگر میں اپنے بھائیوں کو لوٹنے نہیں دوں گی۔ بھائی آپ ان سب کو چھوڑیں، ہمیں رسم کے پیسے دیں، ہم بہنیں ہیں آپ کی، اور ویسے بھی یہ لڑکیوں کی رسم ہے، ان میں ان لنگوروں کا کوئی کام نہیں۔ عروش ان سب پہ لعنت بھیج کر بولی، پر میرے پاس تو کارڈ ہے۔ رحمان نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، تو آپ سب ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا۔ عروش ایک نظر اریج کو دیکھ کر بولی، سب ساتھ ہی اشارہ بھی کر دیا، مطلب صاف تھا کہ حصہ ڈالے اپنا۔ دیان نے بھی اس کے تعاقب میں دیکھا، اوکے کر دوں گا، رحمان نے مسکرا کے کہا، اور بھائی آپ اب ان کا رخ ارحم کی طرف تھا جس نے مسکراتے ہوئے اوکے بول دیا تھا۔ چلیں شوہر جی اب آپ کی باری، جلدی کریں۔ اریج نے دیان کو دیکھ کر کہا، مجال ہے جو یہ آج کے دن بھی مجھے بخش دے۔ دیان نے جبراً مسکرا کر سوچا، اور پھر دیان نے بھی کر دیے۔ ریحان نے بھی منہ بناتے ہوئے موبائل نکالا اور کر دیے۔ وہ سب خاموشی سے چلے گئیں۔ کچھ دیر فوٹو شوٹ چلا، اور یار یہ موبائل پکڑنا، میں ابھی آئی۔ اریج جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی، اس نے مسکرا کر موبائل پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر میں اریج کے موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ اریج نے میسج پڑھا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی اٹک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں عروش کا موبائل تھا جس میں میسج آیا تھا، آپ ٹھیک ہیں؟ دیان نے اریج کی خاموشی محسوس کر کے اس کا کندھا ہلا کر پوچھا، کیا میرا مطلب ٹھیک ہوں؟ اریج کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولے۔ دیان نے آج پہلی بار اس کی آنکھیں نم دیکھی تھیں، اس لیے اپنا رومال اس کی طرف بڑھایا تو اس نے تھام لیا۔ تبھی ہال کی لائٹس پھر سے بند ہوئیں۔ بیٹا رخصتی کا وقت ہو گیا، ریحانہ بیگم نے آ کے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ علی نے اس کے سر پر قرآن رکھا۔ ہادی اسے لیے باہر آئے۔ اریج کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، وہ ارحم کے گلے لگ کے رو دی۔ جب باقی سب نے بھی آ کے اسے ہگ کر لیا تھا، باقی کافی دیر یوں ہی روتی رہی، جب سلمہ بیگم نے آ کے اسے الگ کیا۔ بیٹا دیر ہو رہی ہے۔ ان کے کہنے پر ارحم اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں گاڑی تک لایا جہاں دیان پہلے ہی کھڑا تھا۔ باقی تینوں بھی بڑوں کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوئی۔ چل میری شیرنی اب رونا بند کر، جا دکھا دے سب کو، دیان بھائی پوری بارات لے کر آئے ہیں نا، تم اکیلی جا کے دکھاؤ۔ پہلے عروش اور پھر ہادی بولا۔ وہ مسکرا دی، پھر گاڑی میں بیٹھی۔ عروش اور ہادی بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ وہ کہاں اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا چھوڑ سکتے تھے۔ حویلی پہنچتے ہی اسے دیان کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ جاری ہے۔